میں اپنے بابا کے راز کو فراغ نہیں کروں گی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی قسم دے کر حضرت فاطمہ سے کہا مجھے بتاؤ تیرے بابا نے میرے کان میں کیا کہا تھا. کہا پہلی مرتبہ کہا تھا کہ اے بیٹی جبرائیل ہر سال ایک بار قرآن کا دور کرنے کے لیے آیا تھا اور اس سال وہ 2 بار آیا ہے جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہو چکا ہے. میں اپنے بابا کے غم میں اپنے بابا کی جدائی کے دکھ کو یاد کر کے رونے لگے. اور جب آپ نے میری گھبراہٹ کو دیکھا تو فرمایا فاطمہ دوسری بات مجھے میرے کان میں کہا ہے فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم تمام مومنوں کی عورتوں کی جنت میں استعمال بنو گی. جب میں نے یہ خوشخبری سنی تو میں مسکرانے لگی اور خوش ہو گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے فرشتہ ہوا ہے اور آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی نہیں ہوا ہے. آج اس میں اللہ سے اجازت طلب کی اے اللہ میں تیرے رسول علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کو اجازت دی اور اس نے آ کر اللہ کی طرف سے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. یہ حضرت فاطمہ میں رضی اللہ تعالی عنہا ابو داؤد و ترمذی میں یہ روایت ہے عائشہ فرماتی ہے کہ فاطمہ شکل و صورت میں اخلاق میں صفات عالیہ میں حسن اخلاق میں اللہ کے نبی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی. ان کا انداز گفتگو بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو سے ملتا. اور جب وہ نبی کریم کے پاس آتی آپ کھڑے ہو کر ان کی طرف چل کر ان کا استقبال کرتے پھر حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑتے اس کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام خود حضرت فاطمہ کی طرف جاتے حضرت فاطمہ بھی اپنے بابا کو آتے ہوئے دیکھتی تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی چل کر اپنے بابا کا استقبال کرتی ان کے ہاتھ کو پکڑتی ان کے ہاتھ سے بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی. یہ وہ فاطمہ ہے جس کی غیرت کا یہ عالم تھا جس نے کہا تھا علی جنازہ رات کو رہا جس کی غیرت کی یہ کیفیت تھی. اپنی ایک سہیلی سے کہتی ہے عرب کے اندر لاش کو ایک تختے پہ رکھ کے لے جایا جاتا ہے مجھے بڑی حیرت مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ میری کفن کی چادر پہ لوگوں کی نظر پڑے گی. لوگوں اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی سیرت پہ چلاؤ. ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل نور جہان نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل گانے والی بدکار عورتیں نہیں ہیں. ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل محمد کی بیٹی فاطمہ ہے نبی کی بیوییں ہیں عائشہ اور حفصہ ہیں. اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کو ان کی سیرت سناؤ. ان کی سہیلی کہنے لگی میں حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی میں نے وہاں پہ ان کی لاشوں کو لے جانے کا ایک طریقہ دیکھا تھا. وہ تختے پہ رکھنے کی بجائے ایک تختہ ادھر ہے تو سائڈوں پر بھی تختہ لگا کے اس کے اندر لاش کو رکھ کے لے جاتے تھے. اگر آپ چاہیں میں آپ کے لیے ویسا نہ بنا دوں. ان کی غیرت کا یہ عالم کہ انہیں یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد میری کفن کی چادر پہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے. کیا آپ کی اور میری غیرت کا بھی یہ عالم ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ قسم گپے مار رہے ہیں پڑوسی گپے مار رہے ہیں دوست کے بیٹے گپے مار رہے ہیں. ہم اپنی بیویوں اور بچیوں کو اتوار بازار میں اتار کے خدا آفس سے لے جاتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں چلنے کے بعد پوری کر چلی جائیں. یہ مومنوں کی مومن عورتوں کے لیے نور کا مینار ہے ان کی زندگی. مرنے کے بعد بھی یہ سوچ ہے کہیں میری کفن کی چادر پہ نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے. اللہ کے لیے یہ سیرت کی باتیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو جن کے ہاں بے پردگی فیشن بن چکا ہے جن کے ہاں پردہ کرنا نکاح ہونے کے بعد بھی پتہ لگ جائے کہ ہونے والا داماد پردے کا پابند ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے پورا لے لیتی طلاق ہو جاتی کہ ہم اس کو بیٹی نہیں دے سکتے جو ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں پہ دستانے ان کے منہ پہ نقاب ان کے پاؤں میں جرابے چڑھائے گا. ایسے پرانے بقیہ نور قسم کے انسان کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے. ہم تو اپنی بیٹی اس کو دیں گے جو سیدھی 70 پہ بیٹھا ہو اور ہماری بیٹی بال کھول کے بے پردہ کھلا ہوا چہرہ بے حیثیت کا مظاہرہ
بیٹھی ہو اور وہ پورے شہر کا راؤنڈ لگاتا ہو، بیوی اس کی ہو اور اس کے چہرے کے نظارے پورا شہر کا ہو. یہ سوچنے والا غیرت کی حدود سے آگے گزر چکا ہے، وہ بے غیرتی اور دیوسی کی دلدل میں گر چکا ہے. یہ تو غیرت ہے کہ ایمان ہے. مومن برداشت نہیں کرتے کہ ان کی عزت پہ غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شخص گھر کے باہر دروازے پہ انتظار کر رہا اور ایک سوراخ سے اندر جھانک رہا تھا. آپ کے ہاتھ میں لوہے کی کنڈی تھی جس سے آپ اپنے بالوں میں کنڈی کر رہے. اور جب آپ کو باہر آنے پہ پتا لگا کہ یہ جھانک رہا تھا، کہا اگر مجھے پہلے پتا لگ جاتا میں یہ لوہے کا کنڈا تیری آنکھ میں مار کے کھول دیتا. یہ مومنوں کی غیرت ہے. اور ہمارے ہاں روشن خیالی کی ایسی بے غیرتی کی لہر چلی ہے. روشن خیال اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دروازے میں کوئی آئے، گھر میں مرد کوئی نہ ہو تو عورت اس کے بھاگتی بھی جائے، جی کون فلاں ہے، وہ تو نہیں ہے لیکن میں بیٹھک کھولتی ہوں، آپ بیٹھے چائے بنا کر لاتی ہوں، آتے ہی ہوں گے. اور اس کے مرد گھر میں نہیں ہیں، غیر مرد گھروں میں بیٹھے ہیں. یہ بے غیرتی کا دور ہے، یہ بے غیرت لوگ ہیں، ان کی ایمان کی غیرت مت رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت، آپ کی بیٹیوں کی سیرت، اس پر اپنی بیٹیوں کو ڈالو اگر چاہتے ہو کہ امت کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہوں جو اس امت کو ذلت کی دلدل سے نکال کے لے جائیں. اور اگر چاہتے ہو کہ ہمارے لوگوں میں ہے جوانوں پیدا ہو رہا ہے، پھر جس بغیرتی کے راستے پہ چل رہے وہ چلتے رہو. حسن حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے شہزادے، ترمذی میں ہے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک یہ فرشتہ جو آج آیا ہے اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا، اس نے آج اللہ سے اجازت طلب کی مجھے سلام کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کو میرے لیے یہ خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ نبی کو بتاؤ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ایک سائل اگر پوچھتا ہے ابن عمر حالت احرام میں اگر مچھر مر جائے، مکھی مر جائے، یا احرام کے کپڑوں پہ مچھر مکھی کے مرنے کا خون لگ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں سوال کرنے والا کہاں کا ہے؟ یہ سوال ہی کدھر کا ہے؟ کہاں سوال ہے؟ کہاں سوال چل رہا ہے؟ اس نے کہا میں عراق کا رہنے والا. کہا افسوس پوچھتے ہو حالت احرام میں مچھر مرنے کا، مچھلی مارنے کا جرم، اور تم نے تو محمد کے نمازوں کو شہید کیا. اے مکھی اور مچھر کے خون کا پوچھنے والوں، تمہیں تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ محمد علیہ السلام کے نوازے ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوئے. حالانکہ فرماتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے. مسند احمد میں ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو حضرت حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما، اے اللہ حسن سے بھی میں محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی میں محبت کرتا ہوں. اے اللہ بچوں حسین سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن اور حسین سے محبت کرتا. حسن و حسین کی عزت و عظمت کا کیا کہنا کہ آقا علیہ السلام ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ یہ میرے بھی محبوب ہیں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ سوال ان سے کرتا ہوں جیسے میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی ان سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ہمارے پاس تشریف لائے، حضرت حسن حسین آپ کے ساتھ تھے، ایک کندھے پر حسن بیٹھے ہوئے، ایک کندھے پر حسین بیٹھے ہوئے. کتنے عظیم سوار ہیں اور کتنی عظیم سواری. آقا کے کندھے، حسن حسین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے. آپ کبھی حسن کو پیار کرتے اور کبھی حضرت حسین کو پیار کرتے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول